السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے دین کو مشکل بنا لیا ہے۔ اس سے چیزیں ایجاد کر لیا اور پھر اپنے اوپر ان چیزوں کو اپلائی کر دیا، امپوز کر دیا وہ اپنے اوپر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جہالت ہے، دین سے دوری ہے۔ جب ہم دین کو سیکھیں گے نہیں، دین کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر دین کی باتوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم غلط فہمیاں سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ روزہ مکروہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں نے اکثر اوقات لوگوں کو دیکھا ہے روزہ رکھے وہ تھوکتے رہتے ہیں۔ اگر وضو کرتے ہیں تو ان کے حلق میں، جیسے وہ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو زبان تر ہو جاتی ہے تو وہ تھوکتے ہیں، بار بار تھوکتے ہیں، حالانکہ ایک بار تھوک لیا، زیادہ سے زیادہ 2 بار تھوک لیے کافی ہے۔ اس سے زیادہ تھوکنا یہ آپ کا وہم ہے، آپ کو کوئی ذہنی ٹینشن ہے، پریشانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ایک بار آپ کی زبان تر ہے تو آپ ایک بار تھوک لیں، زیادہ سے زیادہ 2 بار تھوک لیں، اور تھوک اندر نگلنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی تھوک اندر نگلے تو اس سے روزہ خراب ہو گیا، روزہ مکروہ ہو گیا، حالانکہ تھوک اندر نکلنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حدیثوں کی کتاب ہے حضرت اقبال کیلانی کی، جو کہ مسند رائٹر ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عطاء الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کا تھوک نگل لیتا ہے اپنا تو اس سے روزہ اس کا مکروہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خلق میں آپ کی مکھی چلی جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار کے خلق میں مکھی چلی جائے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہم عورتیں اکثر جو ہے وہ ہنڈیا پکاتے ہوئے اس کا ٹیسٹ چکھ لیتی ہیں کہ نمک پورا ہے یا نہیں، تو پھر اس کو نگلنا نہیں، آپ نے زبان سے صاف کر دینا ہے، اس سے جو ہے وہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ناک میں کوئی بیمار ہے، جس کو ناک کا مسئلہ ہے، تو وہ ناک میں دوائی ڈالے، اس سے کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن شرط اس بات کی ہے کہ وہ دوائی آپ کے خلق میں نہیں جانی چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی روزے دار جو ہے وہ سر میں تیل نہیں لگا سکتا یا سر میں کنگھی نہیں کر سکتا، یہ خود کی من گھڑت باتیں ہیں جو بنائی ہوئی ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ روزے دار سر میں کنگھی کرے، سر کو تیل لگائے تو اس سے کوئی حرج نہیں، تو روزے دار کو اپنے آپ کو صاف ستھرا صاف پاک رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ روایات ہیں، ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر روزے دار گرمی کے باعث، جس طرح کے بہت زیادہ گرمی میں بھی روزے آتے ہیں، تو روزے دار گرمی کے باعث اپنے جسم پر گیلا کپڑا رکھ سکتا ہے اور روزے کی حالت میں مسواک بھی کر سکتا ہے، اور مسواک اس طرح کرنی ہے کہ حلق میں جو ہے وہ اس کا تنکا نہ جائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جس سے ہم نے خود ہی من گھڑت باتیں بنا لی ہوئی ہیں کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ کوشش کیجئے کہ دین کے ساتھ جڑے رہیے، اور تاکہ ہمیں دین کی اویئرنیس پیدا ہو، ہمیں پتہ چلے کہ دین میں کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو خود بخود ہی ہم نے ہی امپوز کر لی ہیں۔